اللہم صلی علی محمد آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں رانا خالد قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں رائس ٹی وی سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید طاہر عباس۔ سید طاہر عباس سید بابر حسین کے فرزند ہیں۔ سید بابر حسین بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی آواز آج بھی اس ملک میں نہیں، اس صرف خطے میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں گونج رہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گونج رہی ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں طاہر شاہ صاحب، کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ آپ کے والد صاحب بہت بڑی شخصیت تھے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آواز دی وہ ریڈیو پاکستان کے ایک کیٹیگری کے جو ہے نا وہ آرٹسٹ تھے۔ اچھا، آرٹسٹ ہونا، گانے گانا اور جو ہے نا وہ مختلف جو شوبز کے ریلیٹڈ چیزیں کہنا یا کرنا، وہ مختلف چیزیں جی۔ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ پہچان بن جائے جو عاقبت کو سنوارنے کا ذریعہ بھی بن جائے، تو آپ اس کو کیسے اپنے لفظوں میں کیسے بیان کریں گے؟ آپ کی فیلنگ کیا ہیں؟ والد صاحب کے تو کافی گیت، غزل اور لوگ جو ہے نا اس میں گائے انہوں نے، لیکن جو سب سے بڑی سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے وہ یہ کہ درود پاک جو ریڈیو پر سب سے پہلے سٹارٹ ہوا ہے تو وہ انہوں نے وہ پڑھا، درود پاک انہوں نے پڑھا، اور آج بھی جو ہے نا ان کی آواز میں آج بھی ہم ان کو درود پاک کو سنتے ہیں، ایسے ہی؟ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی بالکل ایسے۔ کیا ہے ذرا ہمیں چلیں، وہ تو بہت بڑی شخصیت تھی ان کی ماشاءاللہ، بہت بڑی آواز تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑے گلے سے نوازا تھا۔ آپ اگرچہ ان کے نقش قدم پہ نہیں چل سکے، نہ آپ گلوکار بنے، نہ آپ نعت خواں بنے، نہ آپ درود السلام پڑھا، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ گھر کا ماحول آپ نے دیکھا ہی ہوگا۔ جی ایسا ہی ہے کہ نعت اور گیت، غزل اور اس حوالے سے تو بچپن سے میں ان کو دیکھتا آیا ہوں، ان کی ریکارڈنگ وغیرہ جو تھی وہ ریڈیو پر میں نے بیش دفعہ سنی ہے، تو ان کا درود پاک کے حوالے سے جو ہے نا بہت بڑی سعادت ہے۔ سر ہمیں بھی سنا دیں، ہمارے ناظرین کو بھی سنائے نا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ اللہم صلی علی، یہ وہ درود پاک ہے جو آج بھی ہماری جو کان ہیں وہاں گونج رہا ہے۔ آج بھی جب ریڈیو آن ہوتا ہے تو یہ صدا جو ہے وہ ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، اور یہ رہتی دنیا تک رہے گی۔ جتنی خوبصورت آواز سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے والد صاحب کو نوازا تھا، وہ میرا خیال ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ جو ہے نا وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی، جب تک ہم ہیں، ہم اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کو سنتی رہیں گی اور یہ سعادت حاصل ہوتی رہے۔ یہ سعادت ان کے والد صاحب کو قبر میں بھی جو ہے نا وہ حاصل ہوتی رہے گی، اور اس کا ثواب جو ہے جتنی بار چلے گی اس کا ثواب جو ہے جو وہاں پہ صدقہ جاریہ کے طور پہ ان کو ملتا رہے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں شاہ صاحب کہ آپ کے والد صاحب بڑے بڑے لوگوں سے ملتے تھے، بہت بڑے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ریڈیو میں بھی بہت بڑے لوگ تھے، آرٹسٹ بھی تھے، پروڈیوسر بھی تھے، بڑی بڑی شخصیات تھیں، اسی طرح سیاسی لوگوں میں بھی، حکومتی جو لوگ تھے ان میں بھی۔ تو آپ ان لوگوں کے حوالے سے ذرا بتائیں۔ ہمیں پتہ چلا کہ جی ضیاء الحق جو ہے نا ان کے بڑے فین تھے، سابق صدر جو ہے نا وہ ضیاء الحق ان کے فین تھے۔ ان کا الحمرا میں ایک واقعہ جو ہے نا وہ بھی بڑا ان سے منسوب ہے، وہ ذرا میرے ساتھ شیئر کریں۔ نہیں، وہ جنرل صاحب جو ہے نا ان کو درود کے حوالے سے اسپیشلی وہ بڑا پسند کرتے تھے، تو ایک دفعہ انہوں نے والد صاحب نے بتایا کہ آج وہاں پر ریکارڈنگ ہے، کوئی پروگرام ہے اس حوالے سے، تو وہ الحمرا میں جنرل صاحب بھی موجود تھے، تو انہوں نے درود وغیرہ پڑھنے کے بعد آپ جب نکلنے لگے ہیں تو پیچھے سے آواز آئی، والد صاحب نے بتایا کہ جی آواز آئی ہے کہ بھائی ہاتھ تو ملاتے جائیں۔ اچھا نہیں، اس سے پہلے جو ناظرین میں آپ کو بتاتا جاؤں تھوڑا بہت، چونکہ میں اس واقعے سے علم
جانتا ہوں میں کہ جو آپ کو پتہ ہے یہ صدر اور یہ جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بہت بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں. اس ایک قدم آگے جانا ہے, ایک قدم پیچھے آنا ہے, اس طرف دیکھنا ہے, اس طرف نہیں دیکھنا, یہ ساری چیزیں SOPs کے تحت ہوتی ہیں. ان کے والد صاحب کو یہ بتایا تھا وہ جو ان کے ADCG تھے یا جو صدر صاحب کا جو سٹاف ہے کہ جی آپ نے جو درود پاک پڑھنے کے بعد الحمرا کے جو سٹیج سے فرنٹ سے نہیں اترنا, آپ نے بیک سائڈ سے جو ہے نا وہ آپ نے باہر نکلنا ہے. تو یہ جیسے ہی انہوں نے درود شریف پڑھا تو یہ جانے لگے, اور ان کو چونکہ SOPs کے تحت ان کو بتایا گیا تھا, تو اتنی دیر میں جو ہے نا وہ مرحوم ضیاء الحق جو ہے نا وہ وہاں پہ جو ہے وہ سٹیج پر آ گئے, اور انہوں نے پھر کہا کہ بھائی ہاتھ تو ملاتے جائیں, کیونکہ ان کا وہ منہ دوسری طرف تھا. تو جنرل صاحب کو اتنی محبت تھی درود پڑھنے والے سے بھی اور درود سے بھی تھی. تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. تو مطلب اس حوالے سے پھر آپ کی جنرل صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو اس وقت ڈیتھ والا, ہاں میں میرے ذہن میں بھی آ رہا تھا ڈیتھ والا بھی ایک بہت بڑا سین ہوا ڈیتھ میں. ناظرین, جب یہ ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے 1988 میں حادثہ کا شکار ہوا, ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی بہاولپور میں, ثانیہ بہاولپور کے نام سے وہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے. تو 17 اگست تھا میں شاید 17 اگست 1988 کو. تو اس کے بعد جو ہے نا ان کے لیے درود پاک پڑھنے کے لیے مرحوم جو ضیاء الحق تھے ان کی بیوہ نے باقاعدہ جو ہے نا وہ ان کو بلایا تھا, ان کے والد صاحب کو. تو وہ کیا وہ واقعہ تھا, کس طرح وہ ان کو بلایا گیا؟ اور انہوں نے کہا کہ ضیاء صاحب کو وہ درود بہت پسند تھا, تو کائنڈلی ایسا ارینج کریں کہ ان کی جو جسد خاکی ہے اس کے ساتھ جو ہے نا درود وغیرہ پڑھا جائے. تو وہ گھر میں رات کو وہ گاڑی وغیرہ آئی تو ایمرجنسی میں ان کو لے کر گئے. تو وہ جہاز میں پھر اس والے سے یہ بھی ایک چھوٹا سا یادوں میں ایک چیز. تو ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ وہ C-130 طیارہ تھا جو حادثے کا شکار ہوا, اور اتفاق ایسا ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں ان کو جو جس طیارے میں لے کے گئے اس میں درود پاک پڑھنے کے لیے اور ان کے جسد خاکی کے ساتھ وہاں پہ وہ کے اوپر پڑھنے کے لیے, تو وہ بھی C-130 ہی تھا کہ جس میں ان کو باقاعدہ یہاں سے لے جایا گیا. اور چونکہ اسلام آباد میں ان کی تدفین ہوئی تھی تو انہوں نے پھر وہاں جا کے پڑھا. ایسے ہی ہے. ہاں, وہ کچھ سٹاف وغیرہ اور ایمرجنسی میں جو لوگوں نے جانا تھا تو وہ آرمی کے بھی آفیشلز تھے, تو پھر ان کے ساتھ ان کو بھی ایڈجسٹ کر کے فوراً وہاں بھجوایا گیا. جی ٹھیک ہے. اچھا, تو کیسا مطلب آپ نے ان کو اپنے والد کی حیثیت سے کس طرح پایا, کیسی ان کی شفیق؟ نہیں, بڑی بہت شفیق اور پیار کرنے والے, اور مطلب اولاد کے حوالے سے تو چلو ایک علیحدہ بات ہے, عام پبلک کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت ان کا پیار تھا, اور لوگ بڑی ان کی تعریف کرتے ہیں. آج تک ہم جب ملتے ہیں پرانے لوگوں سے تو وہ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. اچھا, تو یہ چلیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سعادت دی وہ اپنی جگہ, دنیا داری بھی ظاہری بات ہے, بچے پالنا, بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنانا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی صرف درود ہی پڑھتے رہے ہیں, یا کوئی اتنی پوزیشن تھی کہ جناب آپ کے لیے آپ کی اچھی تعلیم, آپ کو اچھا گھر, یہ ساری جو ہے نا وہ سہولتیں آپ کو دیکھ کے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں؟ یا بہت سے آرٹسٹ جو ہے نا وہ بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ بچوں کو روتا دھوتا چھوڑ جاتے ہیں اور وہ بچے جو ہے نا بعد میں رول جاتے ہیں. آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ نہیں دیکھیں جی, سب سے بڑی بات تو ہوتی ہے تربیت اور پڑھائی وغیرہ, بچوں کو پڑھایا اچھے طریقے سے, اور اس دور میں یہی بہت بڑی بات ہے. تو الحمدللہ ہمیں انہوں نے کامیاب کروایا ہر لحاظ سے, اپنی زندگی میں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ بھائیوں میں سے کوئی ایسا جو اپنے والد صاحب کے نقش قدم پہ, آپ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی آواز ہے, لیکن اس آواز کا تو نعم البدل ہے ہی نہیں نا, تو آپ بھائیوں میں سے یا اپنی فیملی میں سے یا آپ کے اولادوں مطلب ان کے پوتوں میں سے کوئی جو اس کے؟ نہیں, میرے ایک بھائی ہیں وہ اٹلی میں ہوتے ہیں, تو وہ ابو کے ساتھ یہاں PTV میں ساتھ بیٹھ کر سلام وغیرہ اور یہ پڑھا کرتے تھے, تو وہ اب وہاں پر اپنا وہ کرتے پڑھتے ہیں. اچھا, ابھی بھی ان کا سلسلہ, بھائی کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, درود و سلام کی محفلیں دیار غیر میں اور اٹلی میں. جی ایسا ہی ہے. وہاں جو اندازہ لگائیں کہ
شاہ صاحب کی اولاد اس ملک میں جہاں مطلب اسلام ویسے تو خیر عملی طور پر تو جو ہے نا وہیں پہ لاگو ہی ہے، جس طرح ہمارے جو ان کے جو اٹلی ہو، یورپ ہو، جو ہمارے انہوں نے بیسیکلی اسلام کا کنسپٹ ہے وہ انہوں نے اٹھایا ہے، وہ انصاف وہاں ہے، غیر قانونی کام وہاں نہیں ہوتا، قانون کے اوپر عمل درآمد وہاں ہے، بجلی، پانی، گیس، ضروریات زندگی وہ تمام ریاست کی ذمہ داری، یہ ساری وہ چیزیں جو اسلام میں ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اگرچہ وہ مسلمان ملک نہیں ہے لیکن اسلام کی تمام چیزیں وہ اٹلی جیسے ملک اور ایسے ممالک میں ہیں۔ تو چلیں خیر، ان غیر مسلموں کے سامنے جو ہے نا وہ اس طرح کی جو ہے محفل جو ہے نا وہ وہاں پہ برپا کرتے ہیں اور وہاں اس کام کو وہاں پھیلا رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی بڑی بات ہے، یقیناً وہاں پہ مسلمان ہی جو ہے نا وہ محافل جو ہے نا وہ منعقد کرتے ہوں گے، لیکن وہاں ایسا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلم جو ہے نا وہ بھی وہاں آتے جاتے ہیں۔ اچھا، ان مطلب ہمارے بہت بڑے سنگر تھے، صوفی سنگر تھے، استاد نصرت فتح علی خان، سنا ہے وہ جب قوالی پڑھتے تھے تو بہت سے جو ہے نا وہ انگریز مسلمان ہو گئے تھے، تو ایسا واقعہ آپ کے بھائی کے ساتھ بھی کوئی ایسا کوئی اٹلی میں؟ نہیں، ایسا تو خیر نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، ابھی تک دے رہے ہیں الحمدللہ۔ چلیں ناظرین، یہ تھے اس شخصیت کے فرزند جن کی آواز آج بھی ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے۔ مجھے اجازت دیں، میں ان کی آواز کو ایک بار پھر آپ کے کانوں تک پہنچاتے ہوئے اجازت لوں گا۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحبہ وسلم، اللہم صلی علی محمد